سر اگر تاریخ میں جایا جائے، ماضی میں جایا جائے اور آپ کے فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے تو کوئی بھی دانا شخص ہو یا ہلکی پھلکی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ ایک مشکل پسند آدمی ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب پاکستان میں فیشن انڈسٹری یا فیشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا تب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈیزائنر بنوں گا، اور نہ صرف آپ ڈیزائنر بنے بلکہ پاکستانی فیشن انڈسٹری کو ایک رتبہ بھی فراہم کیا۔ یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل تھا اور یہ سفر کیسا گزرا؟ میں ایک بہت خوش قسمت انسان ہوں کہ میری ماں نے مجھے اس طرح پیار دیا اور مجھے ایسی تربیت دی کہ میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں ان سے کہہ سکوں کہ میں کس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں نہیں کہہ سکا، امی سنگل مام تھیں، والد صاحب اور ان کی ڈیورس ہو گئی تھی، 1 سال کی عمر سے انہوں نے مجھے بڑا کیا۔ ڈیورس کے بعد ان کو 3 4 جابز کرنی پڑی اور وہ بڑی محنت سے، ہم پاکستان سے جا چکے تھے، امی کبھی صبح ایک اور جاب کر رہی ہوتی تھی، شام کو ایک اور جاب کر رہی ہوتی تھیں، وہ اتنی محنت کرتی تھیں اور میں کبھی ان کو 4 5 دنوں تک نہیں ملتا تھا بیکاز وہ ہر وقت کام کر رہی ہوتی تھیں کہ ہم اچھے اسکول جائیں۔ آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی روز رائز میں گھومتے رہے ہیں لیکن آپ نے مشکل وقت دیکھا۔ 12 سال کی عمر سے میں نوکری کر رہا ہوں۔ 12 سال کی عمر میں میری والدہ نے بڑے مجھے سیریسلی کانورسیشن کی کہ بیٹا جو تم نے اگر اور چیزیں کرنی ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا کام شروع کیا سر؟ میں جا کے کسی برگر والی دکان کے اندر جہاں وہ فرائز وغیرہ بناتے ہیں وہاں میں نے بتایا، آپ کو پتہ پاکستانی لڑکے ذرا اپنی عمر سے ذرا بڑے لگتے ہیں، میں نے کہا جی میں 16 سال کا ہوں، میں ٹین ایجر ہوں، آپ مجھے جاب دیں۔ میں کبھی کسی فوڈ والی جگہ پہ کام کرتا تھا، میں کبھی جا کے اور کام کرتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ پاکستان آ گئے، پاکستان آئے تو پاکستان آ کے امی، میں بہت اپنی فیملی کی تعریف کرنا چاہوں گا، میرے ماموں میرے سارے لوگ بہت بڑے دل والے، مگر میری ماں بہت انڈیپینڈنٹ ہے جی۔ انہوں نے چاہا کہ ہم جو بھی کریں اپنا خود ہی کام کریں، تو ہم اپنے گھر کے ایک چھوٹے سیکشن میں ہم رہتے تھے، وہاں ٹیوشنیں پڑھائیں، کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کیے، گروسری سٹور کے اندر کیشیئر بوائے بنا، ہر چیز کرتے کرتے میں انفارچونیٹلی ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا جس میں میری دونوں آنکھوں کی نظر ختم ہو گئی۔ نظر ختم ہو گئی؟ ہاں جی ختم ہو گئی۔ میں 17 سال کا تھا۔ اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ جی یہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ امی نے، سب نے بڑا کوشش کیا۔ اب ایک ہسپتال تھا جنہوں نے میری مدد کرنا چاہے اور میں، اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے ساتھ، بڑا میں ابھی بھی کام کرتا ہوں۔ میں 1 1.5 سال تو اسی طرح چلتا رہا۔ نظر نہیں آ رہا، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، جب میں فائنلی دیکھنا شروع ہوا تو تب تک میں اب 18 19 کا ہونے لگا تھا، اور تب مجھے تھوڑی سی ہمت ہوئی بیکاز مجھے لگا کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ممی مجھے چمچ سے کھانا کھلاتی تھیں تو میں چمچ دیکھ کے، جب پہلے ہلکی ہلکی نظر گرتی تھی تو میں چمچ دیکھتا تھا اور چمچ کے اندر سے ایک روشنی نکلتی تھی، میں کہتا ہے اس سے یار خوبصورت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ یار میں اب ایک ڈیسک کے پیچھے وہ جاب نہیں بیٹھ کے کروں گا جس میں میری خوشی نہ ہو، اگر میری وہ خوشی نہیں ہے تو میں یہ زندگی کیوں جی رہا ہوں۔ تب میں نے اپنی امی کو کہا کہ میں ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں۔ میں ایکچولی ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں ڈیزائنر بھی نہیں، میں بس وہ چیز کرنا چاہتا تھا جس میں خوبصورتی پاؤں، اور ایک فیشن اسکول کے اندر میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ ایون دو مجھے 3 جابز کرنی پڑی، امی نے کہا اگر تم کرنا چاہتے ہو بس محنت کرنا، جو بھی کرنا۔ اور میری دماغ میں یہ امی کی بات ہمیشہ رہی ہے کہ امی نے مجھے اب اجازت دیا، اب میں نے جو کرنا میں نے سب سے اچھا کرنا ہے۔ تو یہ میرا نہیں تھا کہ میں سب سے بڑا فیشن ڈیزائنر بنوں، میں امی کا سب سے روشن، ان کی وہ دنیا روشن کروں جو وہ ان کو خود نہ کرنی پڑے، ان کو خود کام نہ کرنا پڑے، وہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کو فخر سے ان کو دیکھیں کہ واہ کیا بیٹا پالا ہے۔ اور اسی ضد میں کام کرتا کرتا آج HSY۔ کیا بات ہے! یہی رہیے گا کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے the king of the ring, Mr. HSY, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raat. Welcome back to Mazak Raat۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اچھا اگر سر فیشن کی دنیا کو دیکھیں، چاہے وہ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، ابراڈ، کہیں بھی، جی
روشنی, جی ستارے, جی چاقو چوبند, ہر طرف گلیمر ہی گلیمر. فیشن کے لوگوں کی اصلی زندگی بھی اتنی ہی نکھری ہوئی اور اتنی گلیمرس ہوتی ہے کیا؟ نہیں نہیں, سب کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ہم سب کی زندگی ہے. تو نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ زندگی کے اندر صرف گلیمر ہے. ہاں گلیمر کی چانسز زیادہ ہیں, آپ ان لوگوں سے شاید ملیں, مگر اور لوگ بڑا مائنڈ کریں بیہائنڈ دا گے, والز. لوگ مائنڈ کریں گے. اور میں یہ کہنا نہیں چاہوں گا ایک ہر بندے کو, بیکاز میں نے اس انڈسٹری میں بڑے دوست پائے ہیں, بہت محبت پائی ہے, مگر اس طرح بہت ایسے لوگ بھی پائے ہیں جو آپ کو چاقو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ایک ایسی انڈسٹری جس کا اتنی اوپر جگہ اتنی کم ہے کہ ہر بندہ اوپر آنے کے لیے, کیونکہ اس کی پے آؤٹ بہت زیادہ ہے. ہر بندہ دیکھتا ہے گلیمرس ہے, دنیا دیکھتی ہے, چاہتی ہے, تعلیم جاتی ہے, ہر بندہ اس کو چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر سروائیو کرنا زیادہ مشکل ہے. تو گلیمرس سب کی زندگی ہے, میں نہیں سمجھتا. شاید لوگ مجھ سے اگری نہ کریں, آئی تھنک محنت والی زندگی ہے, مگر آپ کو بہت دیکھ کے قدم رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس انڈسٹری میں. Is there darkness behind the walls? There is darkness behind every wall. آئے واہ واہ, کیا بات. واہ 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 واہ. پھر ایسا کون سا فارمولا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جب بھی آپ کا کام ہم نے انٹرنیشنل ریمپ پہ بھی دیکھا, وہاں پہ بھی پاکستانیت ضرور نظر آئی؟ سر یہ بڑا اچھا سوال ہے, بہت شکریہ آپ کے, آپ نے پوچھا. آج کل ایک بڑا ایک خیال ہے ینگ جنریشن کا کہ ہم ویسٹرن ہو جائیں اور ہم ویسٹرن کپڑے پہنیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی غلط ہے, ضرور پہنیں. مگر آپ اگر پیرس جائیں گے نا, وہ پیرس والا بندہ وہی کپڑے بنائے گا جو پیرس کی سڑک پہ ہے, جو پیرس کے دل میں, جو اس کی پلس پہ ہے. میں ایک پاکستانی ڈیزائنر ہوں, مجھے ہر چیز پاکستان نے دی ہے. میرے ایک ڈی این اے کے اندر صرف پاکستان ہے. تو اگر میں پاکستان کے کپڑے بناؤں گا تو میں کہاں کے بناؤں گا؟ اس کے ساتھ ساتھ جہاں آج پاکستان کی بات ہو ہمارے بزنس کی, ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے بڑی ہے, میں اس کا ایک ایمبیسڈر ہوں, میں پاکستان کا ایک ایمبیسڈر ہوں. اگر میں پاکستان کا نام باہر نہیں لے کے جاؤں گا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ تیسری چیز, ہم ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ان کے لباس پہننے کے طریقے طور ہمارے کلچر میں فرق ہے. اگر ہم ان کے لیے کپڑے نہیں بنا رہے تو ہم کل کے بنا رہے ہیں. اور آخری چیز, 260 ملین ہیں آلموسٹ ہمارے ملک میں سر, ہم ان کو کیوں اگنور کر کے بھاگیں جب اپنے پاکستان کو ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے؟ پاکستان فرسٹ. آپ نے ابھی ایک چٹان کا اشارہ بنایا اپنے ہاتھ میں. بنایا جی. جب میں نے اس چٹان کو غور سے دیکھا تو اس چٹان کے اوپر صرف اتنی سی جگہ تھی کہ ایک شخص مشکل سے بیلنس کر کے کھڑا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اتنے سال اس جگہ پر کھڑے رہنا, اور بقول آپ کے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں خنجر بھی ہیں, کیسے کھڑے رہ گئے آپ؟ میری والدہ اور ان کی دعائیں. میری والدہ ایک نیک عورت ہے, ایک بہت سمجھدار عورت ہیں. انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک چیز بتائی کہ جو بھی کر لینا آپ کے ارد گرد, جو آپ کو کوئی خنجر مارے, کوئی آپ کو پل ڈاؤن کرنے کی کوشش یہ کرے, آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, اور آپ نے اگر ڈرنا ہے تو صرف مولا سے. وہ جو ایک اللہ سے ڈر اور اللہ سے محبت اور اللہ سے ایک دوستی ہے نا میری, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی چیز ہلا نہیں سکی. میں جو بھی ہوں آج 32 ایئرز بعد سر ڈیزائنر آف دی ایئر جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے, مگر میں آج جیتا ہوں تو لوگوں کی پیار اور محبت سے اور ان کی عزت سے. وہ عزت دینے والا کون ہے؟ مولا. تو میں اس لیے بڑے لوگوں کو آج بھی کہتا ہوں, اور اپنے نئے نوجوان, اپنے نئے ڈیزائنر جو لوگ آتے ہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے, ان سے بھی کہتا ہوں اخلاق رکھیں, عزت دیں, پیار کریں, آپ کچھ بھی کر